مختلف شروحات کی ہیں. ایک اس کی تشریح کی گئی ہے کہ بندہ اخلاص سے کہے اللہ اکبر، اسے اتنا اجر دیا جاتا ہے کہ اگر اسے اس انداز میں رکھا جائے جس طرح ہم چیزوں کو رکھتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ خزانہ ہے کہ آسمان و زمین کی ساری فضا کو بھر دے گا. اور اللہ اکبر کتنی دفعہ کہا ہے کہ اللہ کا نام پھر کتنی شان والا ہے. ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہتے ہی نماز شروع کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک. اس کا مطلب کیا ہے؟ وتبارک اسمک، تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے، تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے. یہاں بیٹھ کے آپ کہیں گلاب 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 تو گلاب کی خوشبو تو نہیں آ جائے گی، لیکن آپ اللہ 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 کہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ کا فضل شامل حال ہوگا. اور حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہو تو آسمان و زمین کے درمیان کی فضا کو بھر دیا جاتا ہے. ہم اس آسمان و زمین کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے یہ بہت بڑی نہیں ہے. ہم اسے بہت بڑا سمجھتے ہیں آسمان و زمین کو، لیکن اللہ کے سامنے یہ بہت بڑی نہیں. ہماری سوچ چونکہ یہاں تک کی محدود ہے. ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا 7 آسمان، حالانکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا عرصہ لگتا ہے. اگر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک سفر کیا جائے 500 سال کا عرصہ لگتا ہے، تو 7 آسمانوں تک کتنا عرصہ لگ گیا؟ 3500 سال. سدرۃ المنتہا تک 4000 سال. تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں یہ 7 آسمان عرش کے سامنے اسی طرح ہیں کہ جیسے کسی تھیلے میں 7 سکے ڈال دیے جائیں. یہ سکے جو ہمارے ہاں بھی چلتے رہے ہیں، پہلے درہم ہوتے تھے، دنانیر ہوتے تھے، سکے. فرمایا 7 سکے اوپر نیچے پڑے ہوئے ہوں کسی تھیلے میں، تو وہ چھوٹے سے ہی نظر آئیں گے، کوئی بہت بڑے تو نہیں. عرش اتنا بڑا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. عرش عظیم، عرش اتنا بڑا ہے. اور پھر اس سے آگے جو عالم ہے جہاں حضور معراج میں تشریف لے گئے ہیں، ایک حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے لا مکان کے نیچے جو کچھ ہے نا، عرش اور یہ سدرۃ المنتہا اور جنت اور نیچے 7 آسمان، ان سب کو اس اگلے جہان کے سامنے وہ جو اس سے اوپر ہے ایسے ہی نسبت ہے جیسے کسی صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. صحرا، کھلا صحرا، اس میں کوئی ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. اللہ سب سے بڑا ہے. ہم اپنے محدود، وہ لا انتہا ہے. اس کی شانیں، اس کی عظمتیں، اس کی قدرتیں بے انتہا ہیں. اس لیے ایک مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بریائی اس طرح راسخ ہونی چاہیے کہ مشکلات میں وہ مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے رب کی ذات پہ توکل کرے. زندگی آزمائش ہے، امتحان ہے. جن تکلیفوں سے ہم گزر رہے ہیں ان تکلیفوں میں اگر ہمارے لیے بہتری نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ان تکلیفوں سے نہ گزارتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر جو روح رکھی ہے نا، روح، یہ روح بھی بڑے کمال والی چیز ہے، لیکن ابھی اس وقت جسم کا پردہ ہے اس کے اوپر، جسم کا حجاب ہے اس کے اوپر. حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ
بظاہر اوپر گھاس ہے لیکن نیچے خزانہ ہے. تو بظاہر ہم جسم کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا جسم ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ روح بڑے کمال کی چیز ہے. وہ روح اسی عالم امر کی شے ہے، جس عالم امر کا ذکر میں ابھی آپ کے سامنے کر رہا تھا. تو اگر ہم ان مشکلات سے گزر رہے ہیں تو اس روح کے اندر نور بندگی پیدا کرنے کے لیے، نور بندگی، اللہ کی بندگی کا نور آ جائے اس روح کے اندر. اگر ہم تکلیفوں سے گزر رہے ہیں تو ان کی ایک حکمت، ان مصائب کی، ان تکلیفوں کی ایک حکمت یہ ہے کہ بندہ جب تکلیفوں سے گزرتا ہے، صبر کرتا ہے، اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، ہر حال میں اللہ کی بندگی کرتا رہتا ہے، تو اس کی روح کے اندر نور بندگی اتر رہا ہے. اور ہماری تخلیق کا مقصد ہی کیا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اب بندگی کے بھی مختلف مدارج ہیں، مختلف درجے ہیں. اللہ نے حکم دیا، بندے نے عمل کر لیا، یہ بندگی ہے. اللہ نے حکم دیا، بندے نے سر جھکا لیا، یہ بندگی ہے. لیکن اس سے اگلا درجہ یہ ہے، اس سے بلند درجہ یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے، بندہ عمل کر رہا ہے، اس کے دل میں کوئی گھٹن نہیں ہے، وہ عمل گھٹن سے نہیں کر رہا، طبیعت میں انکباس نہیں ہے. یہ دوسرا درجہ ہے بندگی میں کمال کا، بندگی میں اعلیٰ درجہ. اور اس سے اگلا درجہ یہ ہے، اللہ نے حکم دیا، بندہ عمل کر رہا ہے، اس کے دل میں گھٹن بھی نہیں، بلکہ اس کے دل میں خوشی ہے، حالانکہ جس عمل سے وہ گزر رہا ہے عالم ناسوت میں بظاہر اس کا نقصان ہو رہا ہے، نفس کے جہان میں اسے قربانی دینا پڑ رہی ہے، پر وہ قربانی خوشی خوشی دے رہا ہے. یہ بندگی کا کمال ہے. بندہ بخار میں مبتلا ہے، پڑھ رہے الحمدللہ الحمدللہ. یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں دکھ میں صرف صبر نہیں کرتا، میں تو دکھ میں بھی رب کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ دکھ میں رب کا شکر ادا کرنا یہ کمال بندگی ہے، یہ انتہا درجے کی اعلیٰ بندگی ہے. بندہ دکھ سے گزر رہا ہے اور دل خوش ہے، بندہ دکھ سے گزر رہا ہے اور دل میں طبیعت میں گھٹن نہیں، انکباس نہیں. ایک یہ ہے کہ بندہ بندگی کر رہا ہے لیکن طبیعت کے اندر گھٹن ہے، اور دوسری صورت یہ ہے خوشی خوشی. تو کیا دونوں کیفیتیں برابر ہیں؟ دونوں کیفیتیں برابر نہیں. یہ بندگی کا اعلیٰ مقام ہے. طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے